بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک نوجوان کو پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے۔ جب اس نوجوان کی نگاہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو وہ نوجوان کہنے لگا، اے علی مجھ کو بچا لو، میں بے گناہ ہوں اور یہ لوگ مجھ کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا، اگر یہ تجھ کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو تیرا قصور ہوگا، کوئی جرم ہوگا، جس جرم کی بنیاد پر تجھے قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ نوجوان آگے سے کہتا، حضور میرا قصور کوئی نہیں۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ حضور ہم اس کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، قصاص لینے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ تو ان لوگوں نے آگے سے عرض کی، حضور اس نوجوان نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بھائی کیا تو نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں میں نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو پھر فرمانے لگے، پھر تو بے گناہ کیسے ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ جرم کا اقرار کر رہا ہے کہ مالک کو قتل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا پھر تو بے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، میں نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے لیکن قتل کرنے کے باوجود میں بے گناہ ہوں۔ بڑی عجیب بات کہی اس نے، بڑی تعجب والی بات کہی اس نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی عدالت نے فیصلہ اس کے قتل کا کر دیا۔ ظاہرہ فیصلہ بھی یہی ہونا تھا کیونکہ وہ اپنے جرم کا اقرار کر رہا تھا، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس لڑکے نے کہا کہ آپ میرے الزام کی دوبارہ تفتیش کرائیں، میں بے گناہ ہوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور تو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عمر، اس قتل کی تفتیش کرنے کی مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اے علی تم سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے، آپ فیصلہ کریں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے لڑکے سے پوچھا کہ تو نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں قتل کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، میرا مالک مجھ سے برائی کا ارادہ کرتا تھا، میں نو عمر ہوں، وہ بدفعلی کرنا چاہتا تھا، برائی کرنا چاہتا تھا، میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے۔ اگر میں نے اس کو مارا ہے تو اپنی عزت کو بچایا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے نوجوان اچھا یہ بتا، کیا تیرے پاس کوئی گواہ بھی ہے کہ اس نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا؟ وہ نوجوان کہنے لگا، گواہ کوئی نہیں، جو فیصلہ عدالت نے کیا تھا گواہ نہ ہونے کی بنیاد پر کیا تھا، وہ فیصلہ اپنی جگہ صحیح تھا، لیکن حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ مبارک دیکھیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا تیرا مالک کیسا تھا؟ وہ کہنے لگا، میرا مالک قوم لوط کا فعل کرتا تھا، بہت بدنیت آدمی تھا، اور اس کی عادت یہی تھی کہ وہ لڑکوں سے برائی کیا کرتا تھا، صبح و شام اس کا کام یہی تھا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا حضور گواہ کوئی نہیں۔ اب دیکھیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیسا عجیب و غریب فیصلہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا 3 دن ٹھہر جاؤ، فیصلہ 3 دن بعد ہوگا۔ 3 دن ٹھہر گئے۔ 3 دن کے بعد مقتول کے وارثوں کو حضرت علی المرتضی شیر خدا نے بلایا اور فرمایا کہ تمہارا آدمی قتل ہوا ہے، بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکے کو اور وارثوں کو لے کر
قبرستان چلے جاتے ہیں اور وارثوں نے بتایا کہ اس کی قبر یہ ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبر کھول دو۔ قبر کو کھول دیا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، اس آدمی کی لاش غائب ہو چکی تھی، قبر کے اندر اس کی لاش نہیں تھی۔ بڑا تعجب ہوا ابو رسا کو بھی، ابھی 3 دن ہوئے ہیں تدفین کیے ہوئے اور آج قبر کے اندر اس کی لاش ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا قبر کو بند کر دو۔ قبر بند کر دی گئی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ لڑکا بے گناہ ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کیسے، یہ تو اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے، قاتل ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی۔ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی قوم لوط کے فعل سے تعلق رکھتا ہوگا، جو بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہوگا، جب مر جائے گا لواطت کی بیماری والا قبر میں جانے کے ساتھ 3 دن کے اندر اندر اس کی لاش کو قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دیا جائے گا۔ 3 دن کے بعد قبر کو کھودا ہے، وہ قبر میں نہیں تھا، تو پتہ یہ چلا کہ واقعی وہ اس برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا اور اس میں یہ بیماری تھی۔ تو جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک